اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور رمضان کس ژوٗرمِس دۄہ کس افطار کس موقع پہ تہد وچھ ونج استقبال پروگرامس اندر۔ ناظرین محترم، قرآن کریمس پہ یم سات نظر تراوان تو قرآن کریمس اندر مختلف واقعات بیان سپدمت۔ کینٛہہ واقعات کینٛژن پیغمبرن متعلق، کینٛہہ واقعات ین والن حالاتن متعلق، اور کینٛہہ واقعات قرآن کریمن اندر عکاسی کرمژ کہ قیامت اور قیامتک حالات کتھ آسن۔ لیکن اخ اہم واقعہ یس اس سمجھنچ سارنی ضرورت ہے سہ سٲنِس جد امجد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم تو سانہ ماجہ حضرت حوا علیہ السلام سند واقعہ۔ قرآن کریم یم سات سورہ بقرہ کھولان اور سورہ بقرک زٕ آیہ آیت نمبر 35، 36، 37 تو 38 یم سات امیک پس منظر وچان یمن ژون آیات کریمن ہند تو اس پتہ لگان جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم سن زندگی کس جناب آدم علیہ الصلاۃ و تسلیم ست یل اللہ تبارک و تعالیٰ کت بات کنورسیشن کران تو حالات کیا تو جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم ست یم ساتنت اجتہادی غلطی سپز تم پتہ کم حالات گئی تمے تم پتک حالات سوری واقعہ یت واقعس اندر بیان اس آیت نمبر 36، 37، 38 اندر سورہ بقرہ کس کہ حضرت آدم تو حضرت حوا جنتس اندر اور پروردگار رحمان اس تمن جنت چہ تمام نعمت حلحال کرمچ تم ہیکان کانٛہہ تہ چیز کھیت کانٛہہ تہ چیز چیت لیکن اخ مخصوص کل اخ یت شجرہ ممنوع اوسک وونمت اوکن نسا چھن گژھن کی ات ست کھیون چون امیک کانٛہہ تہ چیز۔ لیکن یم سات آدم تو ابلیسس درمیان فرق گئی اور ابلیس آو رد درگاہ کرنے تمی دو ابلیسن یہ وعدہ کورمت کہ بہ ڈالک چٲنۍ لُکھ۔ چونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم پیغمبرس پہ گژھِ ہا نہٕ ابلیس سن زور زیادہ کی۔ حضرت حوا حضرت آدم سن گھر واجن تو سن موج یہ تہ رحمت امس پہ تہ ہیکہ نہٕ گژھِتھ کی لیکن وسوسک زور گو پٲدٕ حضرت آدم سند گھر واجنہ حضرت حواہس چانہ تہ میانہ واجہ اور سانہ ماجہ یم سات زور گو امو کور حضرت آدم تہ ات پہ قائل کہ اس وچھو یت کلس نزدیک اس پروردگار رحمان ونان ما گژھو ات اندر کیا اس کھمو یہ۔ حضرت آدمس گئی اجتہادی غلطی پرنس اندر اس قرآن کریمن تہ سہ واقعہ کہ یت کلس تحت گژھو نہ کی اور حضرت حواہس تروک یہ ذہنس اندر کہ اگر اس یہ کھمو اس روزو ہمیشہ خاطر یتھ جنتس اندر اس یمو نہ جنت اندر کڑنے اور یم ساتن ون یہ غلطی سپز یم سات یہ معاملہ سپد پروردگار الرحمان سن غضب تو اس روشن اس پروردگار الرحمان سن یہ آو زبردست پٲٹھۍ بچھنہ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم آو جنت من نبر تراؤن زمینس پہ سوزن اور زمینس پہ یم سات یہ سوزک فرماوان کہ یس یہ عربی فصیح زبان اس یہ آئی نن امن آئی بدل اخ زبان دن سراخی زبان یت ونان ات زبان اندر اسم دونوے بٲژ اور تقریباً 300 ورین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم ودان اور ودان پروردگارس امہ اکہ غلطی ہز معافی منگان۔ قرآن کریم امہ کتھ ہز گواہی دیوان کہ یوتہ روز زمینس اندر قیامت کس صبحس تام لُکھ ودن تمہ کھت زیادہ اوش جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم ہورمت لیکن پتہ پیوک ذہنس اندر کہ یم سات بہ پروردگار رحمانن خلقت کر یم سات مے اندر روح آو تراؤن اور یم سات میں پنن کل تھو تل
أچھ مژراوِ مےٚ ہسا وُچھ لوح محفوظس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد پیو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمس کہ اگر مےٚ وۄنۍ کانٛہہ بچنٕچ صوٗرت چھےٚ سُہ چھُ یہِ اسمِ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تِکیازِ پروردگارن چھُ یہِ پننِس ناوس سۭتۍ پننِس کلمس سۭتۍ جوڑمُت. اور حضرت آدمن ییٚمہِ ساتن دعا مونگ حضرت آدمن ییٚمہِ ساتہٕ دعا یا کلمات منٛگۍ تمہِ پتہٕ مونگُن وسیٖلہٕ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سُنٛد اور تٔمۍ سٕنٛز سۄ دعا گٔے قبوٗل سُہ توبہٕ گوٚو قبوٗل اور حضرت آدمس آیہِ بخشش کرنہٕ. لیکن ییٚمہِ ساتہٕ جنت اندرٕ کڑنہٕ آو جنتی لباس آو نِنہٕ اور تِمو چھُ پنُن ستر چھُپومُت پنہٕ ؤتھرو سۭتۍ اور ییٚمہِ ساتہٕ سُہ دُنیاہس اندر آو سوزنہٕ زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ آو سوزنہٕ زٕ چیٖز کٔرۍ پروردگارِ رحمانن واضح ووٚننکھ کہِ اکھ کہ یِم چٲنۍ اولاد آسن یِم روزن دُشمنی کران یۄس آز تہِ جٲری چھِ یہِ روزِ قیامتس تام جٲری اور یہِ چھُ امرِ خۄدا اکھ سٹیٹ چھِ بیٚیہِ کِس سٹیٹس خلاف یہِ رنٛگ چھُ ہُمِس رنٛگس خلاف یہِ مسلہٕ چھُ ہُمِس مسلکس خلاف یہِ سونٛچ چھُ ہُتھ سونٛچس خلاف یہِ چھُ دراصل تمی دۄہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اعلان کوٚرمُت کہ حضرت آدم سٕنٛدۍ یِم اولاد یِن یِم روزن پانہٕ ؤنۍ اُلجان یِم روزن پانہٕ ؤنۍ لڑان. اکھ روزِ یہِ اور دوٚیِم چیٖز ہسا روزِ یہِ کہ زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ ییٖتِس کالس تہِ یِم روزن لوٗٹِتھ چھُکھ واپس مے نِش یُن یعنی یُس یہِ پیٖرڈ چھُ ٹرانزٹ پیٖرڈ ییٚتٮ۪ن زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ہسا چھُ محدوٗد. اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اسہِ سمجھنُک توفیٖق تِکیازِ أسۍ چھِ تتھ رٮ۪تس انٛدر یتھ رٮ۪تس انٛدر منٛگہٕ منٛگہٕ زیادٕ چھِ کرٕنۍ اور حضرت آدم سُنٛد یہِ توبہٕ کرُن یہِ وسیٖلہٕ منٛگُن اور یِم سٲری چیٖز چھِ اسہِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز دلالت کران کہِ اگر خطا تہِ گژھِ بخشن ہار چھُ رۄب العالمیٖن لیکن اگر أسۍ وسیٖلہٕ در انون جناب محمد عربی سانٮ۪ن گۄنہن بنہِ بخشش. یہِ چھُ اسہِ اکھ سند ییٚتٮ۪ن مِلان لیکن ضروٗرت چھِ امہِ چیٖزٕچ کہِ أسۍ یِمو پھٕٹِتھ أسۍ یِمو تمام معاملات مانان أسۍ یِمو تمام چیٖز مانان ادٕ یِمو پروردگار سٕنٛدِ بارگاہ کہِ مےٚ چھِ خطا کوٚرمُت مےٚ چھِ غلطی کرِمژ مےٚ چھُ ظُلم پانس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت مگر اے رحمان خۄدایہِ مےٚ اوٚنمَے وسیٖلہٕ جناب محمد عربی آز کر میانٮ۪ن خطہن مغفرت. ییٚمہِ ساتہٕ امہِ آیہِ أسۍ اوٚش تراوو مُصلحس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ امہِ آیہِ وَدٕ کرو راتھ کیُتھ انشاء اللہ الرحمان سُہ دۄہ آسہِ نہٕ دوٗر ییٚمہِ دۄہ سانٮ۪ن توبن تہِ بنہِ اجابت. پروردگار رحمان دِیِن اسہِ بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کرنُک توفیٖق. قرآنِ کریٖمس کُن پکو چوٗنکہِ سورہ بقرہ کہِ حوالہٕ کٔر مےٚ یہِ مۄختصر کتھ لیکن قرآنِ کریٖمس اندر چھِ مختلف سورٕ قرت چھےٚ گژھان مختلف صوٗرتن اور قاری چھِ اسہِ سٹیڈیوس اندر موجوٗد قاری قرآن چھِ بوزو تہٕ تھاوو کن یتھ قرتہِ یۄس وُنہِ کینٛہہ کال پتہٕ تُہۍ بوٗزِو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. قرآن کریم کے امی تلاوت پتہ ذرا کرو غور کہ اس کمس ٹھٹس حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن امتی یہ سہ شفیق تو رفیق پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہند ظہور بظاہر یا دنیا سن برہ تہ رحمت اس ام پتہ رحمت اور قیامت کے صبح تام رحمت روزان. عربک اس دستور یل بچہ زیوان امس گامس کن سوزان یوتھ یہ عربی زبان اصل ہیچ اور صحیح سلامت روزی امہ پریشانیوں ورے پہن روز پتہ یل بوڑ گژھِ یہ واپس مانگان. امہ یم دو جناب احمد مشتبہ خیر الورا تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف اون یتھ دنیا اندر امہ دہ تہ آئی کی دائی کی لوگ کی قافل مدینہ عربس اندر تاکہ یم نہن یمن بچن پانس اخ قافل اخ گروپ اخ اس حضرت حلیمہ سند امس یل سوار ام سند وچان یہ لاگر یم سات ام گھریک نظام وچان تو یہ کمزور لیکن تاجدار عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تقدیر بدلاون جناب حضرت حلیمہ سن توے یہ پیاران پنہ گھر کی کر ان تشریف حضرت حلیمہ یمس پام دِژ لُکو یمس تنگ طلب کر لُکو تمس دم بہ عزت تمس کر بہ عافیت عطا سہ کرن بہ غنی. یہ کت پہ بچہ زاو رات آز یت پہ ونان ہاؤ اٹ از پاسبل. سیرت ونان کہ یم سات بچہ ساری نیک تو حضرت حلیمہ وٲژ ات علاقس اندر ات مکس اندر ام بوز کہ اخ بچہ مگر یہ یتیم امس پتہ برو کہین فائنلی کور ام فیصلہ بہ کت گھس خالی بہ نمن یہ لیکن یاد تھو یم سات حضرت حلیمہ گھر نیران اونٹن لاگر گھر کھین چین زیادہ کہین اور کمزوری نال وولمت اور امس راے کہ بہ نیر یہ بچہ مے بنن کیا پونس بہ پالک پن شر تہ بیٚیہِ نیرن 2-4 رٮ۪تھ اصل پہ 2-4 ؤری نیرن ٹھیک پہ
لیکن تاجدار عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم ساتن حضرت حلیمہ پنہ کوچھ اندر نوان کمس تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیرت نگار لکھان کہ حضرت حلیمہ سن کیفیت گئی تبدیل. حضرت حلیمہ ونان مے ہسا آئی ییژا حرارت مے ہسا گئی ییژا طاقت پٲدٕ زن ہسا ٲسٕس بہٕ 20-22 ؤرِش نوجوان. یم سات یم گھرِ ٲسۍ درٛامٕتۍ لاگٕر ٲس نا اونٹی تمہِ کِنۍ اوسُکھ یِمن طرح طرح پامہٕ تہِ دِژمٕژ ہے تۄہہِ چھُو نہٕ کِہیٖنۍ تُہۍ چھُو یِوان یہِ فقیٖر اونٹی نہ تہِ چھَنہٕ ہٮ۪کان پٔکتھٕے. قٲفلہٕ اوس برٛونٛہہ کوٚرمُت. ییٚمہِ ساتہٕ یِم یورٕ درٛاے قٲفلہٕ اوس درٛامُت یِم ٲسۍ مدیٖنہ مکعس انٛدر وٲتمٕتۍ. لیکن ییٚمہِ ساتہٕ جنابِ محمد عربیَن أمِس تھٔچمٕژٕ کمزور اونٹنہِ پٮ۪ٹھ تھوٚو پنُن جسمِ مُبارک صلی اللہ علیہ وسلم ونان یہِ اونٹِنۍ تہِ گٔے فروا یہ اونٹن تہ گئی طاقتور اور ون لوگ ام پکن ونان ام لوگ یت پٲٹھۍ پکن یس قٲفلہٕ فرض کرو 8 گھنٹہٕ 9 گھنٹہٕ برونٛہہ اوس درامُت اکھ دۄہ برونٛہہ اوس درامُت أسۍ وٲتۍ یمن نزدیٖک اور ییٚمہِ ساتہٕ یمو حضرت حلیمہ سٕنٛز کیفیت وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ یمو أمِس اونٹنہِ ہٕنٛز کیفیت وٕچھ یم گٔے ششُپا یم روٗدۍ وٕچھان اما یہِ کیٛاہ سنا ونان أکِس جایہِ کوٚر قرار پوٗرٕ قٲفلن اور حضرت حلیمہ گئی امس اونٹنی نش دۄد اننہِ ونان جناب محمد عربی تہِ چھُ أتھۍ اونٹنہِ سۭتۍ پتھر آمُت پالکی اندر تھاونہٕ ونان جناب اونٹنہِ ییٚمہِ ساتہٕ دۄد دیُت اکھ چو پوٗرٕ قٲفلن بیٚیہِ چو حضرت حلیمن تہٕ أمۍ سٕنٛدیو نفرو بیٚیہِ روٗد واریاہ اونٹس پٮ۪ٹھٕے یعنی یُس چومُت اوسُکھ دۄد سُہ روٗد تِمن لفافن تِمن باننٕے اندر ونان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حالات یِمو أنٛدۍ پٔکۍ لُکو وٕچھ یِم آیہِ مُبارکس حضرت حلیمس یم آیہِ مُبارکس حضرت حلیمس کہ مُبارک ٲسِنَے ژےٚ چھُتن بچہ اوٚنمُت ییٚمۍ بچہِ سٕنٛدِ سۭتۍ برکت گٔے رۄبہِ کعبہٕ سٕنٛز نٲزِل ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ پروردگارِ رحمانن ژےٚ عنایت کوٚرنَے ہر کانٛہہ چیٖز ہٮ۪س تہٕ ہوش کٔرزِ یُتھ نہٕ کانٛہہ غلط کٲم گژھِ فرماوان حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚلہِ بہٕ گرٕ وٲژٕس ییٚتہِ نہٕ سبزارُک کانٛہہ نام نِشانَے اوس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمن ہٕنٛدۍ قدمہِ مُبارک ترٛاونہٕ سۭتی آو اتہِ انقلاب اتہِ آو سبزارٕے سبزار نہ میانیو جانورو بلکہ أنٛدۍ پٔکۍکیو جانورو تہِ کوٚر سُہ تنوُل اور سۄ افلاس سۄ غُربت سۄ پریشٲنی گٔے سٲرٕے دوٗر یہِ اوس ظہوٗرِ جناب احمد مجتبیٰ خیر الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگارِ عالمیٖنہ اَسہِ تہِ کر پر نبی رحمت سٕنٛدِس بٔڑِس رحمتس اُمیدوار ؤلِو سوزو أمِس پایہِ بٔڑِس نبیَس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمس درود السلام. نازنینا دل قرارا دل کورُتھ دیوان میون چشم لوسم پیارِ پیاری بوز وۄنۍ افسانہ میون کدی بالا کن فانظر چشمی مازاگر لگئی زال زلفک لوگ تھن ژےٚ کیٛاہ ٹوٹھ زو مستانہ میون شمع رویس یاد کری پھر میں قرآنس ورق ات شمع رویس یاد کری پھر میں قرآنس ورق
مز الف لام مست میماس گو فہم دیوان میون مہرو مانگا نیک کھویا وسب جانی بے شمار آفتابا تاب ونت چوک ماری مد دردان میون سردارا سروی رمنا سرہوندی دن پدنی سردارا سروی رمنا سرہوندی دن پدنی دل تشل جانو جگر چاہیے کر قبول نظرانہ میون نازنینا دل کران آرا دل ہاں کرت دے وان میون کاری کھم ژام چشم لوسم نوتوانس گوب میں بار روئی زر دیوم موئی چھوت میں گوم دراو نون ان من میون غم کارا غم گسارا در دلا دل برا وقف راز ونئی کیا حال چھوئی ایان میون شک مزمل ہم مدثر والقلم یاسین چھو نعت لکھ کیا چین مشتاق چھوئی مدا رحمان میون نعت لکھ کیا چین ہاں مشتاق چھوئی مدا رحمان میون نازنینا دل قرارا دل ہاں کرت دیوان میون ناظرین محترم نور رمضان دراصل پیغام یہ کہ اس کرو عملی زندگی اندر کیسا حاصل بوزان چھ واریاہ لیکن یہ ریت یت اندر پریکٹیکل کرنے ضرورت اور یہ پریکٹیکل اس پتہ پور زندگی اپناؤ اور یم سات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہند زندگی پر نظر تراوان تم کم آئی تیاری کران تو رسول کائنات کمر بند گڑان یت ریتس صحابہ پنہ تمام پریشانی فکر یکتر تروت صرف ذکر الہی تو فکر الہی اندر یہ ریت گزاران اور یت ریتس اندر فرمو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آسمان پہ زمینس تام یم تہ ملک یم تہ چیز یم امس روز درس خاطر باعث رحمت یم مغفرتک دعا کران لیکن امس بند سندی زیوی یس دعا نیری ات تہ اجابت گسان ات تہ مقبولیت گسان ات تہ آسان پیاران پروردگار رحمان سز رحمت کہ کر منگی تو امس کرو عطا لیکن ژور شخص ژور بدنصیب تم
یمن یت ماہ رمضان اندر تہ پروردگار رحمان نہ عفو کر نہ مغفرت کر. احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یم سات تھی کھولیو اخ سو شخص یس والدینن ہند روغردان آس اگر یہ روزہ تہ تھاوِ زکات تہ دی حج تہ دی لیکن ام سز کانٛہہ عمل ہیٚکہِ نہٕ قبوٗل گٔژھِتھ توٚتام یوٚتتھ تامتھ نہٕ مول موج رٲضی گژھٮ۪س. ٹاپ موسٹ پرایورٹی. نمبر 2 ییٚمِس متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلسل شراب چنہٕ وول اگر نہٕ یہِ توبہٕ کرِ اگر نہٕ یہِ ترٛاوِ أمۍ سٕنٛز روزٕ تہِ غلط أمۍ سٕنٛدۍ دعا تہِ گژھن نہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ. نمبر 3 رشتہٕ ژٹن وول نفر ییٚمِس یہِ آسہِ کہِ صرف گژھِ باسُن بیٚیہِ گوٚژھ نہٕ کٕہٕنۍ آسُن رشتن آسہِ نہٕ جوڑان کینٛہہ ژٹان آسہِ أمِس متعلق تہِ فرمو کائناتٕکۍ حبیٖبن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو کہِ أمۍ سٕنٛدۍ دعا تہِ گژھن نہٕ یِتھِ عظیٖم الشان رٮ۪تس اندر قبوٗل کِہیٖنۍ. اور ژوٗرِم سُہ یُس ہنٛگ تہٕ منٛگہٕ نفرت تھاوِ ییٚمہِ سٕنٛز نفرت ہُمہِ سٕنٛز نفرت ریاستٕچ نفرت یپٲرِم نفرت اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نفرت أمِس بڑِ یہِ چھُ أمِس دراصل رحمت کس خدایس نِش نزدیٖک نِنہٕ بجایے دوٗر کران. اور ٹٲٹھۍ حبیٖب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمس فرموو کہِ أمۍ سُنٛد تہِ دعا گژھِ نہٕ قبوٗل یتھ اندر کِہیٖنۍ. 4 چیٖز أسۍ کرو پننس پانس پٮ۪ٹھ وۄنۍ ایکس رے یِمن 4 چیٖزن اندر کۄس پریشٲنی چھےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ لاحق یۄس بہٕ دوٗر کرٕ سُے چھُ ییٚمہِ پروگرام پیغامِ نوٗرُک یا نوٗرِ رمضانُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پیغام ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یہِ فِکرِ توٚر. نمبر 1. نمبر 2 تھٲیزیو یاد مسجد نبوی اندر چھُ جنابِ محمد عربی بِہِتھ صحابی اکھ آو تھمس نِش چھُ بِہِتھ وَدٕ وَدٕ چھُ کران اتھٕ چھُ تھوٚد تُلِتھ ونان پروردگارِ رحمانا بہٕ چھُسے نہ چون بنٛدٕ بہٕ چھُس نہ تھوٚکمُت بہٕ چھُس نہ فقیٖر بہٕ چھُس نہ ذلیٖل بہٕ چھُس ہر حالس اندر دُتہٕ کوٚرمُت لوٗکو مگر چانہِ بارگاہہِ اندر چھُسے آمُت امہِ آے چھِ تو امید کہِ ژٕ بدلاوکھ میون تقدیٖر ژٕ کرکھ آز مُشکلن حل ژٕ کرکھ میانٮ۪ن گۄنہن عفوٗ ژٕ کرکھ میٲنۍ حالات بہتر. محمد عربی چھُ دوٗرِ وٕچھان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی چھُ دعا منٛگان حضرت فاروق اعظم تہِ چھُ بِہِتھ حضرت عمر فاروق تہِ چھُ بِہِتھ حضرت ابابکر صدیق تہِ چھُ بِہِتھ حضرت مصعب تہِ چھُ بِہِتھ ونان صحابیس گوٚو آلو کرنہِ ووٚنُس گژھ أمِس شخصس دِ بشارت ووٚنُس یہِ ژےٚ موٚنگُت پروردگارن کوٚرُے قبوٗل گژھ چٲنۍ دعا گٔے قبوٗل. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بشارت أمۍ صحابن بوٗز أمۍ دیُت سجدے شُکر لیکن صحابو کوٚر سوال ٹاٹہِ حبیٖبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اَسہِ فرمٲیِو نہ کہِ أمۍ کیٛاہ دعا کوٚر ووٚنُس یہِ اوس نہٕ دعا منٛگان یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یہِ اوس ڈایریکٹ کانٹیکٹس اندر یہِ اوس پروردگارس پنٕنۍ دِلٕکۍ حال ونان اور پروردگار تہِ اوسُس بوزان توے آو مےٚ جبریٖل گژھ حظ دِس بشارت پروردگارا کرکھ نہ سٲنِس حقس اندر تہِ یِژھے بشارت پیش. ناظریٖن محترم ماہ رمضان کہِ عنوان چھِ کتھ چلٲنی لیکن بوزو یہِ خوٗبصوٗرت کتھ باتھ یُتھ زن سون دیٖن ایٖمان تہِ گژھِ تازٕ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ معلوٗم چھُ کہِ ماہِ مُبارکُک آغاز سپدیو. یہِ چھُ بابرکت رٮ۪تھ یتھ متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنِ پاکس منٛز گوٲہی فرماوان چھُ اور بیٚیہِ چھِ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امہِ کِس شانس اندر تِم قول موجوٗد ییٚمہِ سۭتۍ یہ تاکید چھُ سپدان کہ یہ جو ماہ رمضان ہے اس میں یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے فرض مقرر ہو چکا ہے.
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمام یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم الصیام روزو روزدار یت ماہ رمضانس کما کتب علی الذین یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تہ پہ آئی روزداری فرض کرنا کما کتب علی الذین من قبلکم تتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ برونٛہہ تہِ ٲس آمٕژ یہِ روزدٲری فرض کرنہٕ لعلکم تتقون اور امیُک لُبہِ لُباب چھُ یِہوٚے کہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہِ اِنسان گژھِ بنُن میون بنٛدٕ گژھِ بنُن تقوا گُزار اتھ سلسلس منٛز کوٚر مےٚ اکھ حدیث نبوی تہِ بیان یُس زن کہِ متفقن علیہ حدیث مبارک علماء فرماوان چھِ یعنی کہ یہ حدیث چھُ درج بخاری شریفس اندر تہِ اور مسلم شریفس اندر تہِ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا ماہ رمضان یِوان چھُ فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے سے سبدان بند وصفدت الشیاطین اور شیطان چھُ یِوان قید کرن گویا کہ ییٚمہِ ساتہٕ یہ حدیث مبارک اس ات سورہ بقرہ کس آیت مبارکس سۭتۍ منسلک کرنٕچ کوشش کرو گو یہ اخ بوڑ اکھ انعام اکھ کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رحمت دروازے مطلب گو جنت کے دروازے تکیازِ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنتس اندر چھُ خیر ہی خیر اور جہنم کے اندر صرف شر ہی شر ہے تو جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ثپٲرۍ دِلہِ رحمت ہی رحمت اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو امیُک مطلب گو کہ شر چھُ سپدان بند اور یُس یہِ شرُک منصف چھُ یُس شرُک یہ نمائندہ چھُ شیطان اور ان سنز جماعت ان کو قید کیا جاتا ہے گو کہ یہ برکت مد نظر تھیت اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کس آمد کے سلسلس مز اخ دعا فرماون عرض کران در راہ حضرت اللہ جل شانہ یس زن کی طبرانی سے لے کر مسند احمد سے لے کر بہقی تک یہ اندراج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرماون اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اے عظمت والے خدایا میں کر سا برکت عطا ماہ رجب اور بی ماہی شعبان وبلغنا رمضان بے واتناو اس ماہی رمضان سان گو رمضان تک پہنچنے کے لیے نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتمز رحمت تھائمز جنت نعمت مسلمانن تو مومنن خطر مقرر کرمز اللہ تعالیٰ گیسے تمن رحمتن تمن نعمتن امیدوار کرن ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرمو تمو کر کیٹیگرائز یہ پورے رت کور کیٹیگرائز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کور ڈیوائڈ ترین حصن مز ترین اشرن اندر اشر مطلب گو 10 گۄڈنِکۍ 10 دۄہ مٔنٛزِم 10 دۄہ اور آخرتٕکۍ 10 دۄہ وہ چھُ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمتن یم ہسا گۄڈنِکۍ 10 دۄہ چھِ یم ہسا چھُ رحمتٕکۍ و اوسطہ مغفرتن یم زن کہ مٔنٛزِم 10 دۄہ چھِ یم چھِ مغفرتٕکۍ و آخرہ عتق من النار اور جو اس کے آخری اشرہ ہے پتم 10 دۄہ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وآخرہ عتق من النار کہ اس میں اتمز گژھان تمن ہنز گردن آزاد از ناری جہنم یمن اللہ تعالیٰ جہنم اس واجب کورمت بشرطے کہ تم ین دربار خداوندیس اندر اب یہ جو رحمت کے دروازے ہیں قول حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماوان بہترین قول یم زن کے خلفائی راشدین منز یم زن کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن صحابن اندر یم زن کے رشت لحاظ داماد یت کشر پہ ونان زامتر آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرمان اب 2 برتن لے لیجیے تھی نیو سا بان اکس بانس تھو تھی کلائی کرت اور بیکس تھو زنگار
تَتھ مہٕ کٔرِو کلائی کینٛہہ فرمووُکھ دۄنوَے بانہٕ اگر أسۍ نیٚبرٕ کَنۍ تھاوو اَمہِ پَتہٕ ہسا چھُ روٗد پیٚوان روٗد ییٚلہِ پیٚیہِ یہِ گژھِ جمع کلائی دار بانس منٛز تہِ اور یہِ گژھِ زنٛگ آلوٗدٕ بانس اندر تہِ جمع وہ کریو تو انداز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رحمت ہے اللہ کے رحمت کی جو بارش ہے کہ یہ برسان چھ ماہ رمضانس اندر یم چھ دونوے بان برہ کنہ اخ چھ گناہگار سن دامن تہ اور مومن سن دامن تہ گو مومن ہیکن یہ ونت کیا کہ آج ایسا مہینہ ہے کہ صرف ساری سنی دامان گژھن منور اللہ تعالیٰ سند رحمت ست مگر یقین جان لو یم گناہگار چھ یہن دامان داغدار چھ یم گناہو ست ولت چھ یمن بڑو بڑو گناہو ستن کیا زنگار لوگمت چھ مگر تم دامن تہ یم ساتن آز اس یل تراو تمن دامانن تہ اللہ تعالیٰ ولان یت ماہ رمضانس پنہ رحمت ست جب اللہ تعالیٰ گناہگار کو اپنی رحمت سے اوڑھ لیتا ہے پچھ دویم اشرح یوان یت مز فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت ہو کہ امس اللہ تعالیٰ کران کیا مغفرت من سارنی گنہن امس یہ داغدار بانس سپدان کلائی یل ات بانس کلائی گئی وآخرہ اتق من النار اس سے پہلے کہ شوال کا چاند نظر آ جائے یس یہ گناہگار یس اللہ تعالیٰ سن دربارس مز آو اللہ تعالیٰ ام سن گردن تہ آزاد کران از ناری جہنم اور توے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کران کہ عظمت والی خدایا ژٕ محبوب تھوان کیا مغفرت کرن پروردگارا میتی کر مغفرت مین جملہ ساری مسلمان منگو کہ اللہ تعالیٰ کے پروردگارا یہ جو روزہ ہے اس روزے کی بدولت اس ول پنی رحمت سیت اس ول پنی مغفرت سیت لکٹ گناہ تہ کر معاف بڑ گناہ تہ کر معاف اور سانہ آزاد کر آزاد از ناری جہنم وما علینا الا البلاغ. صحابہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اک اکس کھت فضیلت تھوان لیکن آز کرو کت اکس تمس صحابی سن یس متعلق پروردگار رحمان سند حبیبن احمد مجتبہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دت جنت اکہ لٹ نہ کی دوئی لٹ نہ کی ترٛیٚیہِ لٹہِ نہ کینٛہہ پانٛژِ لٹہِ نہ کینٛہہ شیٚیہِ لٹہِ چھےٚ یمن بشارت آمٕژ دِنہٕ جنتی آسنٕچ. ییٚمِس شخصس شیٚیہِ لٹہِ آسہِ بشارت جنتی آسنٕچ یس صحابیس متعلق ٹوٹ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرماوِ کہ ملائک المقربین تہِ چھِ حیا کران أمِس اور ییٚمِس حیا کران ملائکہ اور تٔمۍ سُنٛد عالم کیا آسہِ تٔمۍ سُنٛد عالم چھُ اَمہِ ساتہٕ بڑان ییٚمہِ ساتہٕ ٹوٹھ حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پنٕنۍ زٕ نوٗرِ نظر پننہِ زٕ دۄختر نکاحن دِوان چھُ حضرتن اکہِ پتہٕ اکھ. یہ کُس صاحب چھُ؟ أمِس چھُ ناو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر أسۍ یِژٕے کتھ کرو یہ چھُ واریاہ بوٚڑ پٲغام لیکن اکھ کتھ تھٲیِو یاد یہ پیغام بوزُن چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری اور حضرت عثمان غنی سٕنٛز زندگی أزکہِ دۄہ سمجھِنۍ چھےٚ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری کہ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سودا ٲسۍ کران یہِ سودا اوس عشقُک آسان یہِ سودا اوس یارس سۭتۍ آسان اور امیُک بدل یُس میلان اوس سُہ چھُ چانہِ تہٕ میانہِ سونچہِ نٮ۪بر سُہ چھُ چانہِ تہٕ میانہِ فکرِ نٮ۪بر. قحط چھُ مدیٖنس اندر چھُ قحط اور ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنس اندر قحط چھُ اور امہِ ساتہٕ چھُ خلیٖفہٕ وقتُک حضرت ابو بکر صدیق لُکھ آیہِ خلیٖفس نِش جناب قحط چھُ کینٛژھا کٔرِو بندوبست ووٚننس رۄبہِ کعبہٕ کھولہِ وتھ. یہِ اوس حضرت خلیٖفس وقتہٕ کِس خلیٖفہٕ سُنٛد آرڈر کہ خۄداوندِ رحمان کھولہِ وتھ. ونان اکھ قٲفلہ آو ہتن اونٹن پٮ۪ٹھ مشتمل قٲفلہ آو. اتھ قٲفلس اندر کیاہ اوس؟ اتھ اندر اوس گلہٕ اتھ اندر اوس سُہ اناج یۄس ضروٗرت ٲس امہِ ساتہٕ قومس اتھ اندر اوس سُہ اناج یۄس ضروٗرت ٲس امہِ ساتہٕ وقتس. جنابو کیاہ کوٚر آرڈر کہ یہِ کٔمۍ سُنٛد قٲفلہٕ؟ ووٚنُکھ یہِ چھُ تٲجر حضرت عثمان غنی سُنٛد قٲفلہٕ یتھ اندر یم سورُے کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان چھُ. قحط چھُ أنٛدۍ پٔکۍ. امہِ ساتہٕ چھِ عقل ونان یہِ کہ بہٕ کڑٕ میتھامیٹکس بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بناو أکِس رۄپیہِ 2 2 بناو 4 10 بناو 100 100 بناو 1,00,000. یہ چھِ انسٲنی فطرت. تٲجر گٔے جمع
یمو کر میٹنگ راؤنڈ ٹیبل بلوک حضرت عثمانی غنی ست جناب تہ چھو یہ مال یہ ہمو اور دمو تہ 10%, مے گژھِ زیادہ بہ دمے 20%, مے گژھِ زیادہ بہ دمے 50%, بہ گژھِ زیادہ 60-70. امہ پتہ ہیوک نہٕ تاجرو دِتھ کِہیٖنۍ. ووٚن حظ آی عثمان ژےٚ کَرُن کیٛاہ چھُے؟ ووٚن حظ مےٚ چھُ دراصل سودا کوٚرمُت تٔمِس سۭتۍ یُس مےٚ یتھ ہتھ گنہٕ دی. ووٚن حظ أسۍ ٲسۍ سٲری ییٚتی چھِ تٲجر یہِ کُس یُس ژےٚ ہَس گنہٕ دی؟ ووٚن حضرت عثمانی غنی گٔے کھڑا. ووٚنکھ یہِ چھُ سُہ ییٚمۍ بہٕ ییٚمہِ مالُک مٲلِک بنووُس, یہِ چھُ سُہ یُس مےٚ ییٚمہِ کھۄتہٕ ہتھ گنہٕ سوزِ, یہِ چھُ سُہ پروردگارِ رحمان یُس رحم کرن وول چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ تہٕ یِمن تمام لُکن پٮ۪ٹھ. وۄنۍ حضرتو کوٚر اعلان یِم ہتوے اوٗنٹ آیہِ بیت المالس دِنہٕ اور حضرت ابوٗ بکر سٕنٛدِس دورس اندر گوٚو یہِ قحطُک معاملہٕ ختم. یہِ اوس تقوا تہٕ پرہیزگٲری. أمسٕے صاحبس کُن بوزو بیٚیہِ کینٛہہ کلام اِہنٛدِ زندگی متعلق یُتھ زن اسہِ تہِ ترِ فکرِ کہِ میٲنۍ تجارت, میون علم, میون محبت کمہِ آیہِ گژھِ آسُن یتھ دیٖنس سۭتۍ. الحمد لأهله والصلاة لأهلها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خواتین و حضرات, آج میری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حیا, سخاوت اور جمع قرآن. یہ تین ضمناً بڑے اہم عنوانات ہیں اور ہر عنوان کا تقاضا ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو, لیکن وقت کی قلت ہے. میں نے جو حدیث پاک جناب شہ الاولاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے, یہ سنن ترمذی شریف جو سیاہ ستہ کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک ہے, اس میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی رفیق اور ساتھی ہوتا ہے, اور جنت میں جو میرا رفیق اور ساتھی ہوگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ دنیا جانتی ہے عشرہ مبشرہ میں سے, یعنی ان خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں تیسرے نمبر پر آپ ہیں جنہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی براہ راست بشارت دی ہے. یہی وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو البشارتین کہتے ہیں, یعنی وہ خوش نصیب صحابی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی. ذو الہجرتین یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں راہ حق میں اسلام کی سربلندی کے لیے شریعت کے دفاع کی خاطر ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہجرت کی سعادت ملی. پہلی بار ہجرت آپ نے حبشہ یعنی ایتھوپیا کے اندر وہاں تشریف لے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بار آپ کو پھر ہجرت کی سعادت ملی ہے مدینہ طیبہ. ذی النورین آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کے نکاح میں جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں ہیں. جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری مزید لڑکی ہوتی تو میں انہیں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور شرم و عفت کا مجسمہ ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کے اہم ترین شعبوں میں سے ہے. غرضے کہ دین اسلام کی جو عمارت کھڑی ہے اس کی ایک اہم بنیاد ہے شرم و حیا, غیرت و حمیت. ایک لمبی حدیث اس کا خلاصہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رہائش گاہ میں تشریف فرماتے حجرہ خاص میں اور بے تکلف انداز سے آپ آرام فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے ہیئت نہیں تبدیل کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے,
آپ نے جو آرام کرنے کا طریقہ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ اچانک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تو ہماری ماں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف لیٹے تھے، جب عثمان آنے لگے تو آپ فوراً چونک کر آرام سے تشریف فرما ہو گئے اور کپڑوں سے پورے جسم اتھر کو ڈھانپ لیا۔ اس کو حالانکہ ہماری ماں نے نوٹ کیا کہ عجیب بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں انہوں نے شاید تبصرہ کیا ہو کہ آپ کے دو سینئر صحابہ تھے تو آپ بلا تکلف بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے فوراً ہیئت تبدیل کر لی۔ اچھا عثمان آپ کے داماد ہیں اس لیے شاید۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ عثمان با حیا ہیں، فرشتے ان سے شرم و حیا کرتے ہیں تو میں ان سے حیا کیوں نہ کروں۔ بہرکیف ان کی حیا اور شرم کے تعلق سے بھی لاتعداد ارشادات اور واقعات ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کی سخاوت کی بات ہے، سبحان اللہ، غنی تو ان کا لقب ہے ہی، سخی بھی ان کا لقب۔ انہوں نے اپنی آمدنی اور اپنی دولت کا بیشتر حصہ، چونکہ یہ اپنے وقت کے کروڑپتی صحابی تھے، بہت بڑے تاجر، اور اپنی دولت کا بیشتر حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریک اسلامی، مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے آپ نے صرف کر دی۔ آج جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بیشتر حصہ خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا ہے۔ مدینے والوں کو میٹھا پانی فراہم کرنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ مزار بقی جس کو جنت البقی کہتے ہیں، وہ سارا خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر وقف فرمایا ہے۔ اور پھر غزوات میں، سرایا میں جب جب مسلمانوں پر کوئی نوبت آئی، آقا علیہ السلام نے اپیل فرمائی تو بیشتر دولت کا حصہ لا کر قدموں میں ڈال دیا۔ جنگ تبوک کا واقعہ کون بھول سکتا ہے؟ اپنی پاک کمائی سے آپ نے 200 اونٹوں کے اخراجات برداشت کیے اور پھر بے پناہ درہموں دینار لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام اس طرح سے دیناروں کو اپنے مقدس ہاتھوں میں اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حالانکہ وہ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان سے گناہ کا تصور بڑا مشکل ہے۔ اگر چھوٹی موٹی کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو سب اللہ نے ان کے لیے ایک طرح سے خط فارغی، یعنی انہیں معاف فرما دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کی جو حالت تھی مالی، اس کی ابھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرحلہ تھا، آقا علیہ السلام کئی وقت کے فاقے سے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے غریب خانے میں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے خوشی سے قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام کے جلوہ میں آپ کاشان عثمان کی طرف بڑھنے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ آپ کے قدم مبارک کو شمار کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دولت خانے سے میرے غریب خانے تک جتنے آپ کے مبارک قدم اٹھیں گے، میں نے عہد کیا ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا۔ اور پھر جو دعوت آپ نے کی ہے تو وہ تو ایک الگ تفصیل اس کی ہے، تو سخاوت ان کی بے مثال۔ اور پھر جمع قرآن، ایک اور بڑا اعزاز خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید جو آج ہمارے سامنے ہے، مصحف عثمانی ہے یہ، یعنی آپ کے خلافت کے دور سے قبل مختلف قراء الگ الگ انداز سے اپنے اپنے لب و لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہی چیزیں عام طور پر پھیل رہی تھیں۔ اب چونکہ اسلام روب عالم میں پھیل چکا ہے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، انتشاری کیفیت نہ ہوا، آپ نے تمام ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو ایک ہی قیرت میں جمع کر دیا۔ اس لیے آپ کا لقب ہے جامع القرآن۔ قرآن سے آپ کی وابستگی، میں ابھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی شہادت کا مرحلہ ہے تو کتابوں میں لکھا ہے، آپ کو تحقیق کر لیں، 40 دن تک آپ کے لیے پانی بند کیا گیا۔
ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیا کرتے تھے ان ایام میں، پانی آپ کے لیے بند رہا اور بڑی قیامت کی کیفیت گزر رہی تھی، تو فرمایا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سبب مجھے وہ روحانی حلاوت اور تراوت ملتی تھی کہ میری پیاس بجھتی تھی۔ اور عجیب قرآن مجید کے ساتھ ان کی وابستگی، جب شہادت کا آخری مرحلہ آیا ہے تو جو آپ تلاوت فرما رہے تھے وہ مصحف عثمانی آج بھی موجود ہے عجائب خانوں میں، لائبریریوں میں، اس میں وہی آیت اب تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوں گے جو میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ آیت آپ تلاوت فرما رہے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ پر قاتل نے حملہ کیا ہے اور آپ کو شہادت کے مقام تک پہنچایا گیا، تو وہ جو خون کے قطرے آپ کے تھے مبارک، جس میں اتھر کے مقدس لہو، وہ خون قرآن مجید کے نسخے پہ آ کے گرا ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے ہمارا جو عقیدہ ہے دنیا اسلام کے مسلمانوں کا، کہ مصطفیٰ ما صحابہ انجم، ان حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند کی طرح ہیں اور صحابہ ستارے ہیں۔ مصطفیٰ ما صحابہ انجم لقد رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے آج جب ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اور مقدس زندگی کے رخ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے جس ایثار کا، قربانی کا دین اسلام کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ملت کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کیا، ہمیں بھی اس میں سے کوئی ذرہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، چونکہ آج ژوٗرِم اس ٹرانسمیشن، یتھ ژوٗرمِس ٹرانسمیشن کس ٲخرس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نس، اور وقت چھُ تُہنٛدٮ۪ن سوالاتن جواب دِنُک، اور یِم سوال سانیو کینٛژو بیٚنیو راتہٕ پٮ۪ٹھ پرٛژھمٕتۍ ٲسۍ مےٚ آن لاین، اور کینٛژو ماجو ٲسۍ پرٛژھنٲومٕتۍ اَسہِ۔ اِنشاءاللہ مِنو ان تِم سوال چھِ اَسہِ مُفتی صٲبس برونٛٹھ کَنۍ تھٲومٕتۍ، ؤلِو تھاوو کَن کہِ شرعی مسٲیل یِم اَسہِ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سانٮ۪ن گرن اندر آسان چھِ، ماہِ رمضان چہِ روزٕ کِتھ پٲٹھۍ تھاوان تِم، اور کم کم احتیاط چھِ تِمن برتٕنۍ۔ ناظریٖن، کینٛژن سوالن ہُنٛد جواب یتھ ٹرانسمیشنس اندر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور حاضرین و ناظرین اور گلستان کے تمام وابستگان، گلستان کو دیکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اور گلستان کی پوری ٹیم اور عالم اسلام اور ملک، وہ سارا ملک اپنا اور اپنی ریاست کی پوری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم رمضان شریف کے مبارک ساتوں دنوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور گلستان آپ کی خدمت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ آج جس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں بڑا نازک ہے اور اہم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے دوران جو ہمارا طبقۃ النساء ہے، یعنی وومن سیکشن، مطلب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے مسائل قدر مردوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو چونکہ اسی حساب سے نزاکت سے پیدا فرمایا ہے، تو رمضان شریف میں ان کے خصوصی کیا مسائل ہیں، تو میں لگے ہاتھ ہوں آج کی ملاقات میں، آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس پر کچھ گفتگو کروں گا اور آپ کی خدمت کروں گا۔ وہ یہ ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر خاتون کے ہاں، ہر بیٹی کے ہاں، ہر ماں بہن کے ہاں جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں کچھ دنوں کی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے ان کا، جس کو ہم عرف میں
ناپاکی کا پیریڈ کہتے ہیں. ایک ہوتا طہر پاکی کا پیریڈ، ایک ہے اس کا اپوزٹ ناپاکی کا پیریڈ. تو روٹین میں ہر مہینے کے لیے کم سے کم تو 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے. اور جو بھی ماں بہن بیٹی جو بھی خاتون ان حالات سے ان ایام سے گزرتی ہو اور اگر رمضان مبارک میں اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ اور معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو ان ایام سے گزرنا پڑتا ہے تو چونکہ وہ شرعاً معذور قرار پاتی ہے اس حوالے سے، لہذا یہ روزہ وہ رمضان میں نہیں رکھے گی. یہ تکلیف اتنی ہمیں تو سننے میں کہنے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن یہ وہ جانتا ہے جسے یہ فیس کرنی پڑتی ہے. اللہ پاک کو خود معلوم ہے، وہ جانتا ہے اپنے علم قدرت سے کہ اس تکلیف کو فیس کرنا بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اللہ پاک نے کیا حکم دے رکھا ہے کہ اگر ان ایام سے جو خاتون گزرتی ہے تو یہ سارا نظام کیا کرتا ہے، یسقط عنہ الصلاۃ، نماز کو تو اس سے سرے سے ساکت کر دیتا ہے. انہیں نماز اس کی سرے سے ان دنوں کی معاف ہو جاتی ہے، اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، اس کی کوئی قضا نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر رمضان میں اس طرح کے حالات اور ایام اس کے آ گئے تو تب بھی وہ اپنا روزہ پوسٹ پون کرے گی، اپنا روزہ ملتوی کرے گی. اگر کوئی ضد میں آ کر کہے گی نہیں اب چونکہ دن گزرتے ہیں تو گزرنے دیں، روزہ رکھ لے گی، تو یہ گناہ ہوگا، یہ رب کی نعمت کو ٹھکرانا ہوگا اور یہ ناشکری کے برابر اور مترادف ہوگا. اس لیے ہر اس خاتون کو، ماں بہن بیٹی کو اگر رمضان میں ان ایام سے گزرنا پڑے تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کا روزہ پوسٹ پون ہوگا. جب رمضان شریف گزر جائے گا، پھر جب وہ حالت طہر میں ہوگی، پاکی کے ایام میں ہوگی، حالت صحت یابی میں ہوگی، تو ان دنوں میں ان کی وہ قضا کرے. جتنے دن اس کو رمضان شریف میں مس ہوئے ہیں تو ان دنوں کی وہ بعد میں قضا کرے. یہ ہے حکم ان خواتین کے لیے جن کو رمضان میں اپنے مخصوص ایام سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب اس حوالے سے کچھ آداب ہیں جو عرض کرنا بڑے اہم ہیں. ہمارے پرانے لوگوں میں ایک بڑا بہترین اور خوبصورت طریقہ دستور تھا، میں بتا دیتا ہوں شاید کام آ جائے ہر جگہ، کہ جو ماں بیٹیاں اور بہنیں ان ایام سے گزرتی ہیں اور رمضان شریف کے دوران، ان کے لیے ایک گھریلو نسخہ ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سحری میں بیدار ہو جائیں، اٹھا کریں. ایک ادب کی بات ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، ایک ادب ہے. اس سے کیا ہوگا، مسائل کا ایک پردہ رہے گا. سحری میں اٹھیں، دسترخوان پہ آ جائیں اور فیملی کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، شرکت کر لیں. چونکہ جو بڑی خواتین ہوتی ہیں گھروں میں وہ ان مسائل کو سمجھتی ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کی خاتون آ جائے دسترخوان پہ، سحری کے ٹائم اٹھے اور شرکت کرے اور پھر اپنے بسترے میں چلے جائیں آرام کرنے کے لیے. اور دن میں پھر جب اس کو تقاضا پھر ہو، بھوک کا، پیاس کا، کسی میڈیسن لینے کا اگر تقاضا ہو اس حالت میں، تو وہ ذرا پردے کے اہتمام کے ساتھ اور گھر والوں کی نظروں سے بچ کر اکیلے میں، چاہے کچن میں چاہے اپنے روم میں، وہ کھانا بھی کھا سکتی ہے، وہ پانی چائے بھی پی سکتی ہے اور دوا بھی لے سکتی ہے. لیکن ساری فیملی پر اس چیز کو عیاں نہ کرے. اس طرح پورا دن گزارے اور شام کو افطار کے دسترخوان جب لگے وہ بھی آ جائے دسترخوان پہ، بیٹھ جائے ایک طرف جہاں اس کو یہ ٹھیک لگے گا، اور ایک کھجور وہ بھی کھا لے اس کے ساتھ، جیسے کہ وہ فیملی کے ساتھ افطار کر رہی ہے. معذرہ اس میں یہ دھوکہ نہیں ہے کہ وہ روزہ سے نہیں ہے، دکھاتی ہے میرا روزہ ہے، یہ اس اعتبار سے اس کو نہیں لینا ہے. اس کو اس اعتبار سے لینا ہے رمضان شریف کی قدر و قیمت، ادب اپنی جگہ بحال رہے اور اس کا جو پرسنل وہ مسئلہ ہے اس کی بھی ایک پردہ داری رہے. یہ ایک اہم بات اور عرض کرنی تھی اس حوالے سے خواتین کے لیے. تو لہٰذا روزہ نہ رکھیں ان دنوں میں، اس کو پوسٹ پون کریں اور کیا کہتے ہیں آنے والے پاک دنوں میں ان کی قضا کریں. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ خواتین کے حوالے سے خاص کر جو بہویں ہوتی ہیں انہیں اگر کبھی سالن وغیرہ بنانا ہوتا ہے، سبزی بنانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اگر نمک ٹیسٹ
کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں بڑوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا اونچ نیچ ہونے میں بدمزاج ہوتا ہے, موڈ خراب ہوتا ہے, چلا چلی ہوتی ہے وغیرہ, تو اس اعتبار سے اس حد تک چکھ کر نمک یا چینی جو بھی ہے چکھ کرنے کی اجازت ہے. زبان پر اگر وہ لگا دے, چکھ لے, اس حد تک کی اجازت ہے کہ اس کا جو رس بنتا ہے زبان پر وہ ذائقہ والا وہ نگل نہ جائے. چیک کرنے کے بعد وہ تھوک دے اور باہر پھینک دے, اتنا وہ کر سکتی ہے, اس کی بھی اس کو اجازت ہے. اسی طرح کوئی خاتون ایسی بھی ہوتی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ مسائل ہیں, کسی کا بچہ اگر چھوٹا ہے, اس کو اگر چھوٹے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. اگر ماہر طبیب سے آپ مشورہ لے لیں, اگر وہ اگر طبیب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے روزہ رکھنے سے آپ کے اور بچے دونوں کے صحت پر منفی اثر پڑے گا, تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ پوسٹ پون ہوگا, ساکت نہیں ہوگا, یعنی معاف نہیں ہوگا, پوسٹ پون ہوگا. آپ نے وہ روزہ تب رکھنا ہوگا جب آپ پر اور آپ کے بچے پر اس سے اثر نہیں پڑے گا اس میں. لیکن اگر اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور بچے کو کوئی چیز بنا کے دینی ہے اور اس کو چکھنے کی نوبت اگر آتی ہے, آپ کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے, چونکہ چھوٹے بچے کو کھلانا ہے, تو اس کو بھی آپ اس حد تک زبان پر رکھ کر ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں, اس کی لیول برابر کر سکتے ہیں تاکہ بچہ کھا سکے آرام سے. لیکن آپ کو اس صورت میں بھی یہ خیال رکھنا ہے, آپ کو نگلنا نہیں ہے اس کو, بلکہ ٹیسٹ چیک کر کے تھوک دینا ہے, اندر گلے سے نیچے نہیں اتارنا ہے. اس چیز کی بھی اجازت آپ کو شریعت نے دے رکھی ہے. تو یاد رکھیں یہ جو 2-3 مسائل ہیں جو خواتین کے ساتھ جڑے تھے, ان کا اسپیشلی تعلق خواتین کے ساتھ تھا. تو آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ چند اہم مسائل جو تھے یہ پیش کیے. اسی طرح سے جس خاتون کا بچہ پیدا ہوتا ہے ڈیلیوری کے فوراً بعد, اگر رمضان شریف آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ وہ اپنا روزہ پوسٹ پون کرے گی, بعد میں رکھے گی جب وہ اس کے لائق صحت کے اعتبار سے ہو جائے گی. یہ کچھ اہم مسائل تھے صرف خواتین سے ریلیٹڈ رمضان میں, اگر انہیں رمضان میں اس طرح کے دن پیش آ جاتے ہیں تو. اور جہاں تک سوال ہے مطلقاً مریض کا روزہ, بیمار کو روزہ, اس پر ہم ملاقات اگلی کسی ملاقات میں اس پر بات کریں گے. فی الحال آج کے پروگرام میں اتنا ہی آپ عرض کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سننے, سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان شریف کے فیضات برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگاری رحمان کرن سانس علمس اندر ہرر, سانن عملن اندر ہرر, اور اس کرن ماہ رمضان المبارک کس بڑس خیر و برکتس امیدوار. ناظرین محترم, پروگرام ووت یتن اختتامس. امہ آش تو امید سان کہ پگہ سپدو تہ برونٹ کن بی حاضری خدمت. تھی تھو اس پنن دعان اندر شامل. سہر بیک وچھو تو یہ ٹرانسمیشن دوبارہ, اور سنس سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ مسلسل یہ اپلوڈ گژھان. مے امید کہ تھی روزو یم کلپ پنن دوستن رفیقن تام تہ سوزان, یُتھ تم تہ پنن کے سوال, پنن کے معاملات آسن, تمن اگر کانٛہہ آسہِ تم ہیکن اس تام واتنٲوِتھ, اور أسۍ ہیکو تم معاملہ عالمن برونٹ کن تھوت یم پتہ تمن ہند جواب قرآن اور حدیث چھ روشنی اندر دینی. فی الحال دیو میں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.